محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کی طرف تب متوجہ ہو کر، ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب ان کو اللہ کی طرف سے رحمت پہنچتی ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ کفر کریں ان نعمتوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو بول کر ان کے شرک کی تائید کرتی ہو؟ پیارے بھائیو، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رب کے ناشکرے بندے ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئی تو اللہ کو بڑے لمبے لمبے ہاتھ کر کے پکارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور نیک آدمی کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹلی، بیماری ہٹ گئی، بھوک ہٹ گئی، تنگ دستی دور ہو گئی، خوشحالی آ گئی، صحت آ گئی، اور اللہ نے خوف کو دور کر کے امن نصیب کر دیا، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ فوراً ہی اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عجباً لامر المؤمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابہ خیر شکر، اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کر کے وہ اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو پھر بھی وہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ اس کی حالت یہ نہیں ہوتی جیسے شاعر نے کہا کہ اس برے گدھے کی طرح آدمی نہ ہو جائے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ لوگوں کو دلتیاں مارنی شروع کر دے،
اور جب اس کا پیٹ خالی ہو تو چیخ چیخ کر گھر بھر کو سر پہ اٹھا لے اور اپنی مظلومیت کا رونا رو رو کر لوگوں کو پریشان کرے کہ میرے لیے چارے کا انتظام کرو۔ مومن کو ہر حال میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے شدت ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے صحت ہو، چاہے جان کا خوف ہو، چاہے امن و امان ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تھوڑی سی تکلیف آ گئی شکوے شروع کر دیے، اور جی ہماری تو تقدیر ہی خراب ہے، اللہ تو ہمارے حال کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اور جی ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری مصیبتیں دور نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اور جیسے ہی اس کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں، کوئی اچھی نوکری مل گئی، کوئی کاروبار اچھا چل گیا، اچھا مکان مل گیا، تو کہتا لو جی، پھر آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا، پھر غریبوں کے ساتھ توہین کا اور تحقیر کا سلوک کرتا ہے۔ تو فرمایا مومن کا معاملہ یہ نہیں، مومن ہر حال میں اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے اور اسی سے امید رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ اگر کوئی آدمی خوشحالی میں اللہ کو بھول جائے تو اس کا حال وہی ہوتا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش آئی اللہ کی یاد کو بھول گیا، غصہ آیا اللہ کے خوف کو ہی بھول گیا، پھر جو منہ میں آیا بک دیا، یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کہہ رہا۔ تو فرمایا کہ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، خوشحالی کے آتے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرک صرف یہی نہیں کہ آدمی بتوں کی عبادت کرے، قبروں پہ جا کے سجدے کرے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کو چھوڑ کر شیطان کے حکم پر چلنے لگے، اور اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، شریعت کے احکام کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کو اپنا حکم بنا لے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، فرمایا اے میرے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو فرمایا لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے، 40-50 سال کی زندگی ہے، چر چگ لو، کھا پی لو، عیش کر لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر جب ہمارے پاس آؤ گے تو لگ تمہیں پتہ جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیسے کرتے ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک کا قول ہے کہ خدا کی قسم، اگر مجھے کسی حویلی کا چوکیدار دھمکائے تو میں اس سے بھی خوف کھانے لگتا ہوں، چہ جائے کہ اللہ رب العالمین کسی کو دھمکائے اور کہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، اس وقت تو انسان کو کانپ جانا چاہیے اور لرز جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی وعید، اللہ کی طرف سے دھمکی اور اللہ کی طرف سے انذار، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
اور فرمایا ام آتیناہم ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی سلطان نازل کی ہے؟ سلطان عربی زبان میں اس طاقت کو کہتے ہیں جو انسان کو سزا سے بچا لے، کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسی طاقت، ایسی قوت یا ایسا اختیار رکھنے والی شخصیت جو آدمی کو سزا سے بچانے کی قدرت رکھتی ہو، اسے کہتے ہیں سلطان۔ تو فرمایا کوئی ان کے پاس ایسی دلیل ہے، کوئی ایسی کتاب ہے، کوئی ایسی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی چیز ہے جو بول کر یہ کہے کہ ہاں بھئی تم جو شرک کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، اور رسولوں نے جو توحید کی دعوت دی ہے وہ بالکل غلط تھی، تم ٹھیک جا رہے ہو اور رسولوں کی دعوت غلط تھی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے ان کے پاس تو پھر تو بے شک شرک کرتے رہیں، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور رسولوں کی دعوت ہی برحق ہے اور شرک کرنا بہت بڑی انسان کی بدبختی ہے، تو پھر فرمایا کہ اس شرک سے انہیں باز آنا چاہیے اور اللہ کے انبیاء کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی توحید پر تو بے شمار دلائل ہیں، سورج کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، دن کو دیکھ لو، پھر رات کو دیکھ لو، موسموں کی تبدیلی کو دیکھ لو، بارش کے آنے کو دیکھ لو، لیکن شرک پر کوئی دلیل کائنات میں نہیں ہے۔ فرمایا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کی ہر چیز میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا معبود ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لیکن شرک کے حق میں اگر تم کوئی دلیل ڈھونڈنے نکلو گے تو شرک کے حق میں تمہیں کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی، توحید باری تعالیٰ پر کار بند ہونا اور شرک سے دور رہنا، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی پر آدمی کو چلتے ہوئے اپنی زندگی پوری کی پوری گزار دینی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔